من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، پچھلے درس میں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات سے متعلق خاص طور سے اللہ کی صفات سے متعلق گفتگو ہم نے شروع کی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق قواعد کیا ہیں. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کو جانے کہ اللہ کیسا ہے، جس کی عبادت میں کرتا ہوں اس کے کیا نام ہیں اور اس کی کیا صفات ہیں. اللہ کے اسماء و صفات کا علم ایک عظیم الشان علم ہے جو انسان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اس کے عقائد کی ستھرائی کے لیے بہت ضروری ہے. اگر انسان اللہ ہی کو نہ پہچانے، اپنے رب کو نہ جانے، تو اس دنیا میں محرومی اور ناکامی ہے، بلکہ معرفت کے اس خلل کے نتیجے میں انسان کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے. کہ ایک انسان اگر اللہ کو نہیں پہچانتا اور اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنے میں اگر وہ گمراہی کا شکار ہو جائے تو دنیا میں اللہ کی ناراضگی اور مرنے کے بعد کی زندگی میں، قبر میں، حشر میں، آخرت میں ایسے انسان کے لیے یہ خسارے اور ذلت کا سبب ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ دنیا میں انسان ساری چیزوں سے پہلے اپنے رب کے بارے میں معلوم کرے، اور اس کی شروعات ہوتی ہے شہادتین کے اقرار سے. آدمی اللہ کو اپنا رب مانے، اپنا معبود مانے، کلمے کا اقرار کرے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانے. پھر اللہ کو جاننے کے لیے وہ وحی والا راستہ اپنائے. جو علم اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو عطا کیا، اس علم کی بنیاد پر اللہ کے بارے میں جانیں، چاہے وہ اللہ کی ذات و صفات کا علم ہو یا اللہ تعالیٰ کی شریعت کا علم ہو، شرعی احکام کا معاملہ ہو. اس تعلق سے پچھلے درس میں ہم نے گفتگو شروع کی اللہ کی صفات کے بارے میں کیا قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ ہم نے دیکھا وہ کیا ہے، اس کو شروع کیا ہم نے. پہلا قاعدہ کیا ہے؟ اپنے الفاظ میں ہم بولیں، بہت لیگل ٹرمینالوجی میں نہیں، اپنے موٹے موٹے الفاظ میں. پہلی بات اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کی ساری صفات کیا ہیں؟ کامل ہیں، اور اس میں کوئی نقص نہیں. اللہ تعالیٰ جیسے ہم نے دو صفات دیکھی، کون سی؟ مثال کے طور پر کون سی صفات دیکھی؟ اللہ کی حیات اور اللہ کا علم. نہیں آپ بارش آرش سے بھول گئے؟ اللہ کی حیات کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کی حیات کاملہ ہے. اس حیات سے پہلے عدم نہیں، یاد آ رہا ہوگا آپ. اس حیات کے بعد موت نہیں، وہ زندہ ہے
تو ہماری زندگی، ہم بھی زندہ ہیں، لیکن ہماری زندگی سے پہلے کیا تھی؟ موت. اور ہماری زندگی کے بعد بھی کیا ہے؟ پھر موت ہے. تو اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، یہ اسماء کے باب میں بھی ہم نے دیکھا تھا، کیونکہ اسماء کے بارے میں یہ جانا کہ وہ نام بھی ہیں اور اللہ کی کیا ہیں؟ صفات بھی ہیں. تو وہ الحی ہے، وہ العلیم ہے، اور اس طرح کی باقی ساری صفات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفات صفات کاملہ ہیں اور ان میں کمال ہے، الکمال المطلق، یعنی جس کو آپ کہیں گے ایبسلوٹ پرفیکشن. ایسا کمال جس میں نقص نہ ہو، جس میں کوئی کمی نہ ہو، اور اس میں اور امپرومنٹ کی ضرورت ہے. پرفیکٹ ہے لیکن اور امپرومنٹ کی ضرورت ہے، نہیں. ایسا کمال کہ بس اس کے بعد اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے بہترین مثال ہے. یہ نہیں کہ ہم اللہ کے بارے میں مثالیں گھڑنا شروع کریں، اللہ نے اسے منع کیا ہے. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، اللہ کے لیے اپنی طرف سے مثالیں مت گھڑو. مراد یہ ہے کہ الوصف الاعلیٰ، اللہ کے لیے کیا ہے؟ بہترین صفات ہیں. اور اس کی ایک مثال ہم نے دیکھی تھی، اور علماء کی ایک بات اس بارے میں دیکھی کہ اللہ کے بارے میں جب بولا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور بندوں کے باب میں کچھ بتا کے پھر اللہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر رحمت ہے. کیا صرف اللہ رحیم ہیں یا بندے بھی رحم والے ہوتے ہیں؟ ہاں، بندے نہیں رہتے نا رحم والے؟ رہتے ہیں کیا نہیں؟ سوچ رہے ہیں شرک تو نہیں کریں گے ہم؟ ہاں بولیں گے تو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو آپ سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اور صحابی کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما بالعیال، آپ اپنے گھر والوں کے لیے بڑے رحیم تھے. اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن، اور آخر میں کیا ہے؟ الرحیم. تو اللہ بھی رحیم ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی رحیم کا لفظ آیا ہے. تو اب یہاں پر رحمت کے بارے میں کیا برابری ہے؟ برابری نہیں ہے. مخلوق کی رحمت اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت کسی کی عطا کی ہوئی نہیں ہے. اور مخلوق کی رحمت کی ایک حد ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت اس میں کمال ہے، اس کی رحمت میں کمال ہے. تو بندوں کی رحمت اللہ کی رحمت کی طرح ہو سکتی نہیں. اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جب ساری سفارش کرنے والی سفارش کریں گے، اللہ فرمائے گا رسولوں نے سفارش کی، فرشتوں نے سفارش کی، نیک بندوں نے سفارش کی. اب صرف سفارش کس کی؟ جو جہنم میں تھے، رحم کھا کے ان کو نکالو جہنم سے تاکہ جنت میں چلے جائیں. بلا شبہ یہ رحمت کی بنیاد پر ہوگا. کسی کو مصیبت سے بچانا یہ رحمت ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں نے، رسولوں نے، فرشتوں نے اور نیک لوگوں نے سفارش کی، اب صرف رحمان رہ گیا. تو جس کو نبی رسول بھی نہیں نکالے، فرشتے بھی نہیں نکال پائے جہنم سے، اور نہیں جان پائے کہ یہ لائق ہیں جہنم سے نکالنے کے اور جنت میں ڈالنے کے، نیک بندے بھی نہیں پہچان پائے، ان کو رحمان اپنی رحمت سے ان کو جہنم سے نکالے گا. اس لیے حدیث میں کیا لفظ ہے؟ اب صرف رحمان رہ گیا. وہاں اور نام کیوں نہیں، صرف اللہ رہ گیا. تو یہ رحمت کا تقاضا ہے. اللہ رب العالمین اپنی طرف سے کچھ لوگ جہنم سے نکالے گا جن کی سفارش نہ نبیوں نے کی ہوگی، نہ رسولوں نے، نہ فرشتوں نے، نہ صالحین نے. اللہ خود نکال. اللہ کی رحمت ایسی ہے. اللہ سب سے بڑھ کر وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کیا فرمایا اللہ نے؟ وہ سارے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے.
تو اللہ کی صفات کا یہ معاملہ ہے کہ ان میں کمال ہے، ان میں نقص کمی نہیں ہے، ان میں عیب نہیں ہے، یہ ساری صفات کا معاملہ ہے۔ اسی لیے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بتایا کہ فلاں غلام قیدی عورت وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی اور جو بھی بچہ ملتا اس کو دودھ پلاتی اس کی رحمت کی وجہ سے، لیکن پھر آپ نے کیا فرمایا؟ یہ جہنم میں ڈالے گی اپنے بچے کو؟ کہا نہیں، کہ اللہ اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، یعنی ایمان والے بندوں پر۔ تو آپ نے ایک رحم کرنے والی عورت کی طرف اشارہ کیا اور بتایا اللہ اس سے زیادہ۔ تو یہاں پر جو کہا گیا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے اونچی مثال ہے کہ جو بھی خیر اور خوبیوں والی باتیں ہیں جو مخلوق میں ہیں، اللہ اس سے اوپر ہے، اللہ اس سے بہتر ہے۔ کہ عدل کرنے والا کوئی ہے، اللہ اس سے زیادہ عدل کرنے والا ہے۔ علم اور حکمت والا کوئی ہے، اللہ اس سے زیادہ علم اور حکمت والا ہے۔ تو اس سے زیادہ، اس سے زیادہ تو مخلوقات کے اندر صفات ہیں جو اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان صفات میں سب سے اعلیٰ ہیں، اور مخلوق کی صفات بھی ان کی اپنی نہیں ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب سے کیا ہے؟ اوپر ہے۔ چاہے رحمت کا معاملہ ہو، علم ہو، عدل ہو، قوت ہو، اللہ کی قدرت ہو، جو بھی معاملات اللہ کے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ سب سے کیا ہے؟ اونچا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکی بیان کر اپنے رب کی جو سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ پاکی اور اللہ کی تعریف کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ آپ دیکھیے تسبیح ہے اور علو ہے۔ تسبیح سبح اسم ربک، اپنے رب کے نام کی تسبیح کر، اللہ کے لیے پاکی ہے، تمام عیوب سے، نقائص سے، کمیوں سے پاک ہونا، یہ عیوب کا انکار ہے۔ اور اس کے بارے میں پھر کیا ہے؟ وہ اعلیٰ ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی۔ تو کمیوں کا انکار اور خوبیوں میں سب سے اعلیٰ، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ تو ہم نے یہ آیت دیکھی وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے سب سے اونچی مثال ہے، یعنی اللہ کے لیے سب سے اونچا وصف ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں اللہ یکتا ہے۔ اللہ کا سب سے اونچا ہونا اس اعتبار سے بھی کہ اللہ کے برابر والا کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ تو تفسیر میں یہ بھی قول سلف کا ہم کو ملتا ہے۔ آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ نے دو صفات یہاں بیان کی ہیں، وہ العزیز ہیں اور الحکیم ہیں۔ تھوڑا اس کو بھی ہم سمجھتے چلیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اور دو صفات دیکھیں گے کہ اس آیت میں اللہ نے اب اپنے لیے وصف اعلیٰ بیان کیا کہ اللہ سب سے اونچا ہے، سب سے بہترین ہے، اللہ کے لیے سب سے بہتر مثال ہے۔ تو اللہ نے دو باتیں بیان کی، وہ العزیز الحکیم۔ عزیز کا کیا معنی ہے اور حکیم کا کیا معنی ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والعزت تتضمن القدرت والشدہ ایک، والامتناع والغلبہ۔ جب اللہ کے بارے میں جب کہا جائے گا العزیز ہے، تو جب ہم کہتے ہیں اللہ عزیز ہے، وہ یعنی اللہ کے بارے میں کئی جگہ قرآن میں العزیز کا نام آیا ہے، تو العزیز سے مراد کیا ہے؟ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں تین باتیں آتی ہیں۔ نمبر ایک کہتے ہیں القدرت والشدہ، قدرت اور شدت، ایک اسٹرانگ جس کو بولتے ہیں ہم، اس کو قادر جس کو ایبل بولتے ہیں انگلش میں، جو سب پہ قادر ہو، ہر چیز پر قادر ہے وہ، اور شدید ہے، المتین بھی جس کے لیے لفظ آتا ہے عربی زبان میں۔ تو ایک تو قدرت اور شدت، دو الامتناع، الامتناع اس تک پہنچ نہیں ہو سکتی کسی کی، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اور تین
والغلبہ، وہ سب پر غالب ہے، اس کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ تو یہ قدرت، امتناع کہ کوئی اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے۔ حدیث قدسی میں بھی ہے کہ اے میرے بندو، تم سب کے سب اول سے آخر تک جن و انس سب مل کے اگر مجھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ فائدہ پہنچا سکتے اور نہ نقصان پہنچا سکتے۔ سب سے بدترین ہو جائیں، میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ تو امتناع اللہ تعالیٰ تک کسی کی پہنچ اس اعتبار سے نہیں کہ ضرر پہنچا دے اللہ کو۔ تقول العرب عز یعز، عربی زبان کے اعتبار سے یہ الفاظ کا فارمیشن آتا ہے، جو عربی جانتے ہیں ان کو معلوم ہے۔ کہتے ہیں تقول العرب عز یعز، عین کے زبر کے ساتھ بفتح العین، اذا صلب یا اذا صلب، کہ عز یعز جب بولا جاتا ہے، عزیز کے لفظ میں سے آ رہی ہے، جب وہ اسٹرانگ ہو، سخت ہو، تو سختی کے لیے عز یعز بولا جاتا ہے۔ وعز یعز، عین کے زیر کے ساتھ میں، کسرہ کے ساتھ میں، بکسرہا، اذا امتنع، جب اس میں امتناع ہو، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس تک پہنچ نہیں سکتا، اس کی برابری کا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس کو ضرر کوئی نہیں پہنچا سکتا ہے۔ وعز یعز بضمها اذا غلب، اور عز یعز جب عربی زبان میں بولا جاتا ہے تو اس کے معنی غلبے کے ہوتے ہیں۔ تو شدت، امتناع اور غلبہ، یہ تینوں معنی عزیز میں پائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں فَهُوَ سُبْحَانَهُ فِي نَفْسِهِ قَوِيٌّ مَتِينٌ، تو کہتے ہیں اس اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات میں قوی و متین ہے، قوت والا ہے، وہ بڑا قوی ہے، کمزور نہیں ہے، وہ قوی ہے۔ اور وَهُوَ مَنِيعٌ لَا يُنَالُ، اور وہ منیع ہے، اس تک کوئی ضرر پہنچانے کے لیے پہنچ نہیں سکتا۔ کسی کی چال بازیاں، کسی کی ضرر رسانیاں اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتی ہے، اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اور وَهُوَ غَالِبٌ لَا يُغْلَبُ، اور وہ سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب آ سکتا ہے نہیں۔ تو وہ قوی ہے اور اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے، اور وہ سب پر غالب ہے۔ یہ معنی العزیز میں آتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایک لفظ ہوتا ہے اس میں کئی معانی ہوتے ہیں، اور اس کو سمجھانے کے لیے عربی کا یہی کمال ہے، عربی زبان ایسی ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے لیکن کئی پہلو اس میں ہوتے ہیں، ان سب کو سمجھنے سے وہ لفظ سمجھ میں آتا ہے، خصوصاً اللہ کے نام، اللہ کی صفات۔ کہتے فَهُوَ سُبْحَانَهُ فِي نَفْسِهِ قَوِيٌّ مَتِينٌ وَهُوَ مَنِيعٌ لَا يُنَالُ وَهُوَ غَالِبٌ لَا يُغْلَبُ۔ دوسرا نام کیا ہے؟ العزیز، الحکیم۔ کہتے ہیں وَالْحَكِيمُ يَتَضَمَّنُ حُكْمُهُ وَعِلْمُهُ وَحِكْمَتُهُ، حکیم میں تینوں پہلو آتے ہیں۔ ایک اس کا حکم، کائنات میں اس کا حکم چلتا ہے، حکیم لفظ میں حکم موجود ہے، آرڈر جس کو ہم کہتے ہیں، کمانڈ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو حکیم، وہ حکیم ہے، حکم اس کا چلتا ہے، وہ حکم دیتا ہے، اسی پر سے لفظ بنتا ہے حاکم، وہ فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے۔ وہ علم ہو، اس میں اس کے علم کی بھی بات ہے، وہ حکمت ہو، اور اس کی حکمت کی بات ہے۔ کہتے ہیں فیما یقولہ و یفعلہ، جو وہ کہتا ہے اور جو وہ کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، اس کا فیصلہ علم کی بنیاد پر، حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ اس کی حکمت کا تعلق اس کے قول سے بھی ہے اور اس کے فعل سے بھی ہے۔ وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا ہے جو حکمت پر مبنی نہ ہو، اس میں وزڈم نہ ہو۔ انگلش میں حکمت کو کیا بولتے ہیں؟ وزڈم، مصلحت نہ ہو۔ جیسے بچہ بڑبڑا رہا ہے، سب لوگ غور سے اس کو نوٹ کرتے، ہاں کیوں نہیں کرتے؟ بچہ چھوٹا ہے، بولنا نہیں آتا اس کو، کچھ بھی بڑبڑا رہا ہو، آپ اس کو لکھتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ شوق سے ریکارڈ کر سکتے ہیں یادداشت کے لیے،
لیکن آپ اس کو لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حکمت کی بات ہوگی، نہیں، اٹھ پٹانگ باتیں ہیں، وہ جو جی میں آ رہا ہے وہ بول رہا ہے، جبرش ہے وہ، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن کوئی علم والی شخصیت، بڑا عالم علامہ ہو، کچھ بول رہا ہو، لوگ اس بات کو لکھتے ہیں، چاہے وہ براہ راست بول رہا ہو یا نقل کر رہا ہو۔ حکمت کی بات، اللہ کے کلام میں حکمت ہے، اللہ کی کوئی بات بے معنی نہیں ہے، یوں ہی نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ کے اقوال میں حکمت ہے، جو باتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں اس میں علم ہے، گہرا علم ہے، حکمت ہے، بے محل نہیں ہے۔ وہ بعض اوقات آدمی بات بولتا ہے وہ میننگ فل ہوتی ہے لیکن بے محل ہوتی ہے، کبھی کبھی بات گرامر کے حساب سے صحیح ہوتی ہے لیکن وہ غلط جگہ پہ ہوتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی، اس کی وفات ہو جائے، اس کے گھر ملنے گئے اور آدمی بول دے کہ بہت گناہ ان کے تھے، اللہ مغفرت کرے، بات اپنی جگہ کیا ہے؟ صحیح ہے، لیکن یہ موقع مناسب نہیں، اللہ جہنم سے بچایا ان کو، تو ابھی کیسا ہے؟ ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، اس نے کیسا بولنا چاہیے؟ اچھے انداز میں بولنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ان کی مغفرت کرے، ہم سب کی مغفرت کرے، موت آنی ہے، ایک دن جانا ہے سب کو، اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے گا، جنت میں بسائے گا، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام میں، نہیں بہت پاپی تھے یہ، اللہ معاف کرے ان کو، ہو سکتا ہے وہ شرابی رہا ہو سکتا ہے جوا کھیلتا رہا ہو کچھ، لیکن اولاد کے سامنے بول رہا ہے، کیا ہے؟ بے محل ہے، مناسب نہیں ہے اس سے۔ ٹھیک ہے، کوئی اللہ کا نبی رسول بولے تو ایک اور بات ہے، ہم جیسا عام آدمی، ہم خود پاپی ہیں، وہ خوش ہوگا کہ غصہ ہوگا؟ وہ مغفرت کی دعا سے خوش نہیں ہوگا، وہ پاپی بولنے کی وجہ سے ناراض ہوگا۔ بعض اوقات بات صحیح ہوتی ہے، بے محل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام میں کوئی بات جو اللہ کہتا ہے اس کی اپنی جگہ پہ مناسب ہوتی ہے۔ ٹھیک، کئی مثالیں ہیں اللہ رب العالمین نے، جیسے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ میں ترتیب جو رکھی، معنی ہے اس میں، یا فسبح بحمد ربک، معنی ہے اس کے اندر کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس کی حمد کے ساتھ، اور استغفار کرو۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہاں پر تلقین کی کہ کتنا بھی اچھا کام کر لو، پرفیکٹ کام تو اللہ کا ہوتا ہے، جو اللہ کرتا ہے وہ ہر اعتبار سے بے عیب ہوتا ہے، اور اگر تم نے جو بھی اچھا کیا ہے وہ اللہ کی توفیق اور مدد سے ہے، تو اصل تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور اللہ سے کیا کرو؟ استغفار کرو، کہ کہیں نہ کہیں کمی تو رہ جاتی انسان سے، تو بندہ چاہے کتنا ہی کمال کے ساتھ کریں تو اس کو ہمیشہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کہیں کچھ رہ گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ یہ مزاج بعد والوں کے لیے بھی ہونا ضروری، اس لیے نبی کو اللہ نے سکھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بہت اعلیٰ اور عمدہ تھا، اللہ نے خود اس کی تعریف کی ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے دعوت دینے والے اور ایک روشن چراغ، کہ اپنے قول سے بھی دعوت دینے والے اور اپنی ذات میں ایسا جیسے چراغ ہوتا ہے اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے لوگوں کو، کہ آپ کی شخصیت خود علم والی ہے، آپ کی عملی زندگی خود لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ، روشنی، اندھیرے میں بھٹکنے والوں کے لیے، قول و عمل کے اعتبار سے جامع، لیکن پھر بھی اللہ نے بتایا۔ تو الفاظ کا انتخاب، الفاظ کی ترتیب، آیات کی ترتیب، اس میں کچھ ہوتا ہے، اس میں معنی ہوتا ہے، اسی لیے علماء غور کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بتاتے ہیں، اور ایسی کئی آیتیں ہیں، اس کا خود ایک اپنا کورس ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے اس کے افعال میں حکمت ہوتی ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کے افعال میں حکمت ہوتی ہے۔ آپ مخلوقات کو آپ دیکھ لیجئے، ہماری اپنی ذات میں غور کیجئے، اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، خود تمہارے اندر نشانیاں ہیں، دیکھتے نہیں تم لوگ؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ پہلے زمین کے بارے میں بتایا، پھر اتنے دور کیوں جاتے ہو؟ نہیں گھومنے گیا میں کہیں پہ، ٹھیک ہے تو اپنے اندر دیکھ، وفی انفسکم،
کہ اللہ نے آنکھیں بنائیں، کان بنائے، ناک بنائی، زبان بنائی، دانت بنائے، ہاتھ بنائے، پاؤں بنائے، انگلیاں بنائی، جوڑ، گھٹنے، کوہنی، پیٹ، کھانے پینے کے لیے حلق سے لے کے پوری آنتوں سے لے کے اندر تک معدہ سے لے کے نکلنے کا راستہ، پیشاب کے لیے الگ، پخانہ کے لیے الگ، اور آپ دیکھیے پورا ڈھانچہ. تو یہ اللہ جو کرتا ہے اس میں کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے کہ کھانے کا راستہ الگ بنایا اور پیشاب پاخانے کا الگ بنایا. سوچیے، دانت کے وقت میں دانت دیے، پہلے نہیں دیے. اور پھر جسمانی اعتبار سے جو بھی ظاہر و باطن کے اعتبار سے پورا نظام اللہ نے بنایا، خون کا دوران سے لے کے دل کی دھڑکن سے لے کے سانس لینے کے نظام سے لے کے سارا نظام آپ دیکھیے. صرف باہر کا بھی دیکھ لے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی پڑھتے پڑھتے. اسی لیے ڈپارٹمنٹ لوگوں نے الگ الگ کر لیے. ہڈی کا ڈاکٹر الگ، دانت کا الگ، کان کا الگ، ناک کا الگ، آنکھوں والا الگ، گھٹنے کا الگ، ریڑھ کی ہڈی کا الگ. ہر ایک ڈاکٹر الگ الگ ہوگا. کیوں بھائی؟ اتنا زندگی بھر ہماری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن ہم پورا اندر تک سب چیز کا ماسٹر بن جائے، نہیں ہو سکتا. سوچئے. تو انسان جب دیکھتا ہے نظام اللہ نے جسم کا کیسا بنایا، وہ تو صرف انسان کی بات کر رہے ہیں ابھی ہم لوگ. بلی، چوہا، شیر، چیتا، بکری، اونٹ اور جتنی مخلوقات، پرندے، مچھلی، پھر مچھلی میں الگ الگ مچھلیاں، پرندوں میں الگ الگ پرندے، جنگلی جانوروں میں الگ الگ جانور، خرگوش سے لے کے تتلی سے لے کے. کیا کریں گے آپ بتائیے؟ کوئی ہے ایسا ایکسپرٹ دنیا میں جو ساری چیزوں کے بارے میں ایکسپرٹ ہو؟ مخلوقات کے ڈھانچے کے بارے میں. بنانے والا کیسا؟ یہ تو اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تحقیق کر کر کے پھر معلوم پڑ رہا، ارے اس میں دیکھو یہ بات ہے. اللہ نے کیسا بنایا؟ خون میں کیسا ہوتا ہے؟ آدمی کی آنکھوں کے بارے میں ہی صرف آدمی دیکھ لے کہ آنکھوں میں کس طرح سے بناوٹ ہوتی ہے اور کس طرح سے پھر وہ دیکھتا ہے آدمی، کس طرح سے روشنی اندر جا کے کیسا اس کے دماغ میں اس کا عکس بنتا ہے اور کیسے رنگوں کو ہم پہچان پاتے ہیں. ریٹینا ڈسپلے ہے، سوچئے. بہت اچھا ڈسپلے. کیا ہے؟ ریٹینا. کیوں ایسا؟ جیسا آنکھ کو دکھتا نا ویسا اس میں دکھتا ہے. اچھا نہیں دکھتا ویسا. بیسٹ کیمرہ بھی ہے، آپ دیکھیے جیسا آپ کو دکھ رہا ہے ویسا فوٹو میں دکھتا. کیوں ایسا؟ اتنی بھاری مشین رہ کے بھی نہیں ہوتا ایسا. اور یہ بغیر بنائے بن گئی کسی کے، اور اتنی بھاری. آپ سوچئے کہ اتنے محنت کے بعد دنیا کے بہترین سائنسداں، ٹیکنالوجی کے ماہرین مل کے کیمرہ بنائے ہیں. اور ان کیمروں میں بھی بچہ کیمرہ سے لے کے بھاری بہت قیمتی لاکھوں کا، بہت سارے لوگ 5 لاکھ کے بھی کیمرے بتاتے ہیں، 5 کروڑ کے، سوری معلوم نہیں کون سا کیمرہ ہے وہ. یہاں سے چاند دکھتا، اس میں سے کیا دکھتا معلوم نہیں. ایسا کیمرہ مہنگے سے مہنگا. کیا اس میں آنکھ جیسے دیکھنے کی صلاحیت ہے؟ جو ڈسٹنس بھی دیکھ پاتا ہے. لیئرز بن رہے اس میں. کیمرے ابھی نئے آ رہے ہیں ایسے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بالکل ڈیپتھ ایفیکٹ ہوتا ہے. آنکھ کیسا دیکھتی؟ برابر اس کو سمجھ میں آتا ادھر آگے کون ہے اور پیچھے کون ہے. ڈیپتھ ڈیٹیکٹ کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے. سوچئے کہ ہم کو بس دکھ رہا ہے لیکن ہم کو آگے پیچھے کا کچھ معلوم نہیں ہے. تو اگر آپ کو کچھ تقسیم کرنے بولے تو کیسا ہوگا؟ آگے کون ہے، پیچھے کون ہے. آنکھ برابر کیسے ڈیٹیکٹ کر پاتی ہے. اور مختلف حالات میں رنگ بدلتے رہتے ہیں. تھوڑا سا لائٹ ادھر کی ادھر ہو گئی، کلر چینج ہو جاتے ہیں. سورج ڈوب رہا ہے تو کلر چینج ہوتا رہے گا اور آنکھ برابر اس کو ڈیٹیکٹ کرتی رہتی چینج کیسا ہو رہا ہے. کیمرہ بعض اوقات پھڑپھڑاتا رہتا ہو. اب دیکھیے آٹو موڈ پہ رکھو آپ اس کو، بات لمبی ہو جائے گی لیکن پھر بھی ٹھیک ہے. اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی بناوٹ آپ دیکھیے. کیمرہ جب آپ آٹو موڈ پہ رکھتے کیا ہوتا؟
لائیو کرنے والوں کو بہت اچھے سے معلوم ہے، وہ فلکر ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ لائٹ کنڈیشنز چینج ہوتی رہتی ہیں اور وہ فوکس کرنے میں باہر کیا کرتا ہے، وہ تتلی کے جیسا پڑپڑاتا رہتا ہے ایک دم، کیونکہ وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا، اس کا اتنا اسموتھ نہیں ہے وہ معاملہ، اس کا وہ ٹک ٹک اس طرح سے ہوتا رہتا ہے. اس لیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آدمی ریکارڈنگ چل رہی ہے، درس چل رہا ہے اور پیچھے دھڑکتا رہتا دل کے ایسا پورا. کیوں؟ کیونکہ وہ آٹو موڈ پر ہے، مشین خود سے کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ فوکس کر رہی ہے، لیکن فوکس کرنے کے بعد پھر اس کو مس کر رہی ہے، پھر فوکس کر رہا ہے. تو دیکھیے بہت سارے لوگ جو لائیو کرتے ہیں آٹو موڈ میں گڑبڑ ہوتی ہے ان کی. آنکھ ایسی ہوتی ہے آپ کی، کبھی بچپن میں ہوئی؟ سوچیے آنکھ کتنے اچھے سے فوکس کر سکتی ہے کہ وہ یہاں دیکھے گی اور وہاں دیکھے گی، بالکل آپ کو کوئی کھڑکھڑاہٹ محسوس ہوتی ہے آنکھ میں؟ نہیں. کتنا اسموتھ، معلوم تک نہیں پڑتا، وہ ڈیٹیکٹ تک نہیں ہوتا، کبھی اس کے بارے میں انسان کو خیال تک نہیں گزرتا کہ کیمرہ فوکس کرنا کتنا مشکل ہے، لیکن آنکھ سے فوکس کرنا کتنا آسان ہے. یہ اللہ کی بناوٹ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں حکیم ہے، بہترین طور پر وہ جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی بناتا ہے. ایسا ہونا چاہیے، آنکھ ایسی ہونا چاہیے، مطلب کیمرہ ایسا ہونا چاہیے. ابھی تک ساری بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی والا کیمرہ وہاں تک نہیں پہنچا، وہاں جہاں تک ہمارا چنو گڈو منو کی آنکھ پہنچ گئی. سوچیے. اور جانوروں کی آنکھیں اگر آپ اس میں آگے اور جائیں گے، کیونکہ ان کی رسپانسبلٹیز الگ ہے، بعضوں کو اندھیرے میں بھی دکھائی دیتا ہے. سوچیے کیسا اللہ نے بنایا، اونٹ کی آنکھ سے لے کے، بلی کی آنکھ سے لے کے، اور تتلی کی آنکھ، اور مکھی کی آنکھ، اور مینڈک کی آنکھ، کمیلین کی آنکھ، الگ الگ بھی دیکھنے والی آنکھیں ہیں، انڈیپینڈنٹ آئیز. سوچیے جس کا جیسا معاملہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ویسا بنایا. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والحکیم یتضمن حکمہ وعلمہ وحکمتہ فیما یقولہ ویفعلہ. اللہ جو فرماتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے ان تمام چیزوں میں حکمت ہوتی ہے، اقوال میں بھی اور افعال میں بھی. فَإِذَا أَمَرَ بِأَمْرٍ كَانَ حَسَنًا. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو وہ اچھا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے. وَإِذَا أَخْبَرَ بِخَبَرٍ كَانَ صِدْقًا. اور اللہ جب کسی بات کی خبر دیتا ہے تو وہ سچ ہوتی ہے. جب حکم دیتا ہے تو حکم اچھا ہوتا ہے، اس میں برائی نہیں ہوتی. اور جب کوئی خبر دیتا ہے تو اس میں جھوٹ نہیں ہوتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ خَلْقَ شَيْءٍ كَانَ صَوَابًا. جب کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا پیدا کرنا بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور ٹھیک طور پر اللہ اس کو پیدا کرتا ہے. فَهُوَ حَكِيمٌ فِي إِرَادَتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ. اللہ تعالیٰ اپنے ارادے میں، اپنے اقوال میں اور اپنے افعال میں حکیم ہے. اللہ کا ارادہ بھی غلط نہیں ہوتا ہے. اللہ کا ارادہ بھی غلط نہیں ہوتا ہے. ہمارا ارادہ کیسا ہوتا ہے؟ سگنل توڑیں گے، پھر پولیس دکھائی دیتا ہم کو، تو ہم کیا کرتے؟ اپنا ارادہ کیا کرتے؟ چھوڑ دیتے ہم لوگ. کیوں؟ پکڑے جائیں گے. تو انسان ارادہ غلط بھی کرتا ہے، اس کے ارادوں میں بھی غلطی ہوتی ہے. یہ اور معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا غلط ارادہ جس سے آدمی رجوع کر لے اس پر پکڑ نہیں رکھی ہے. دل کے ارادوں پر پکڑ ہوگی نہیں، الا ہے کہ آدمی اسی ارادے پر مر جائے، کہ آدمی غلط ارادے کے ساتھ جیتا رہے، پیسہ آئے گا نا تو میں شراب پیوں گا، جوا کھیلوں گا اور زنا کروں گا، اور غلط کاموں میں سارے پلاننگ اس کے اسی پہ مر گیا وہ آدمی. تو یہ گناہگار ہے، کیونکہ وہ نیت لے کر مرا ہے، رجوع نہیں کیا اس نے.
ہاں لیکن ایک آدمی نیت کیا اس نے، بعد میں جب علم اس کے پاس آیا اس نے سوچا سب پلاننگ میری غلط تھی، اللہ معاف کر، میں نہیں کروں گا ایسا. اب یہ کیا ہوا، اس نے اللہ کے خوف سے اپنے غلط ارادے کو کیا کیا، ترک کر دیا. نہ صرف یہ کہ اس پر گناہ نہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو نیکی دے گا، کیونکہ اللہ کی خاطر اس نے اپنے غلط برے ارادے کو چھوڑ دیا. لیکن اگر غلط ارادے پر مرتا ہے پکڑ ہوگی اس کی. اسی لیے آپ نے فرمایا دو مسلمان جب ایک دوسرے کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول کیسے، جہنم میں کیسے؟ تو مارا بھی نہیں اس نے، تو مرا اور قتل ہوا، مظلوم ہو گیا وہ تو بیچارہ، وہ کیسے جہنم میں؟ آپ نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ بھی تو اپنے ساتھی کو قتل کرنے کے لیے بالکل حریص تھا، وہ بھی تو قتل کرنا چاہتا تھا، قتل کی نیت پر قتل ہو گیا. اگر اس کو موقع ملتا یہ قتل کرتا ہے، اس نے اپنی نیت سے رجوع نہیں کیا، اسی غلط نیت پر مر گیا، وہ بھی جہنم میں جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو انسان کے ارادے غلط بھی ہوتے ہیں، کبھی وہ جہل کی وجہ سے، کبھی خواہشات کی وجہ سے، دو وجہ سے ارادے غلط رہتے ہیں. ایک تو معلوم نہیں، اور کبھی معلوم ہے لیکن انسان شر کا ارادہ کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے ارادے برے اور غلط ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ کبھی غلط ارادہ نہیں کرتا ہے. بندوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ کا ارادہ تمہارے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے حق کو واضح کرے. اللہ چاہتا ہے کہ بندوں کے لیے حق واضح ہو، اسی لیے کتابیں نازل کی. اندھیرے میں رکھو اور اچانک قیامت کے دن ان کو پکڑو، اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے حق کو واضح کیا، کتابیں نازل کی، نبیوں نے ان کو سمجھایا، لوگوں کو بتایا اور دلائل کے ساتھ حق کو بیان کیا تاکہ کسی سے حق چھپا نہ رہے. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ کا ارادہ تمہارے لیے بیان کرنے کا ہے. یا اللہ نے فرمایا عملی اعتبار سے، یہ علمی اعتبار سے ہوا، عملی اعتبار سے اللہ نے کیا فرمایا؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے، اللہ کا ارادہ تمہارے لیے آسانی کا ہے، اللہ کا ارادہ تمہارے لیے مشکل اور تنگی کا نہیں ہے. کہ اللہ نے جو احکام دیے، ایک طرف تو اللہ نے ان کو واضح کیا، چاہے عقائد ہوں، احکام ہوں، دین کی باتیں ہوں، اللہ نے حق کو واضح کیا سمجھنے کے اعتبار سے، یہ فہم کا معاملہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے احکام کو آسان کیا عمل کرنے کے اعتبار سے. تو علم اور عمل دونوں کے اعتبار سے اللہ نے تیسیر کی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جذباتی اعتبار سے بھی ایسا کیا ایفیکٹ ہو. اللہ نے آسان کیا قرآن کو، کیسے؟ نصیحت کے لیے، تاکہ ایموشنلی بھی انسان عمل کرنے کی پوزیشن میں آ جائے. علی کل حال، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بات بتائی، دو باتیں ہیں، العزیز اور الحکیم. یہ صرف دو صفات ہیں، یہ صرف دو نام ہیں. سوچئے اللہ کی باقی صفات پہ انسان اگر غور کریں اور کتاب و سنت کا علم حاصل کریں تو کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے دل میں عظمت پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ایک دوسری جگہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بہت اچھی بات کہی اس میں. اللہ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلام صدق اور عدل کے اعتبار سے کمال کو چھو رہا ہے یا کمال سے متصف ہے. تیرے رب کا کلام وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، تیرے رب کا کلام کامل ہے، پرفیکٹ ہے. کس اعتبار سے؟ صدقاً وعدلا، سچائی اور عدل، جسٹس کے اعتبار سے. ابن تیمیہ کہتے ہیں صدقاً فی الاخبار وعدلاً فی الاحکام، کہ اللہ کے کلام میں دو باتیں ہیں، سچائی اور عدل. کہ اللہ تعالیٰ کوئی خبر اگر دے تو کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے، وہ سچ ہوگی، چاہے فیوچر کی ہو، پاسٹ کی ہو یا ابھی کی ہو.
کبھی غلط نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس میں کبھی ظلم نہیں ہوگا، اس میں عدل ہوگا. تو اللہ رب العالمین کا چونکہ علم کامل ہے اور اللہ بڑا رحیم ہے، عدل والا ہے، وہ جو بھی خبر دیتا ہے وہ سچی ہوتی ہے، اور جو بھی حکم دیتا ہے وہ ہمیشہ بندوں کے لیے بھلی ہوتی ہے، اور کسی پر ظلم نہیں ہوتا ہے، کسی پر ظلم نہیں ہوتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں العزت کمال القدرہ والحکمت کمال العلم. بہت عمدہ بات کہی ہے. العزیز الحکیم، دو باتیں ہیں اس میں. کہتے ہیں عزت یہ کمال قدرت ہے، اور حکمت یہ کمال علم ہے. حکمت علم کا بھی تھوڑا اوپر کا لیول ہوتا ہے، کیونکہ علم کو کیسے استعمال کرنا یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے. بعض اوقات انسان کو معلومات ہوتی ہے لیکن اس معلومات کو کیسے استعمال کریں معلوم نہیں ہوتا ہے. اسی لیے کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ سٹیٹسٹکس جمع کرنے کے لیے بچوں کو، ٹیچرز کو، یا جو بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو بیسک لیول کے لوگ ہوتے ہیں، سارے سٹیٹسٹکس جمع کرتے ہیں. اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیٹا سائنس اور کیا کیا بولتے ہیں نا اس کو، تو اس کے بیس پہ پھر وہ اس ڈیٹا کو استعمال کر کے ڈیسیجنس لیتے ہیں اور ڈرائیو کرتے ہیں اس میں میننگ کیا چھپا ہوا ہے. تو صرف فیکٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی معلومات ہے، لیکن ان فیکٹس کو کیسے استعمال کیا جائے، ان سے کیا میننگ ڈرائیو کیا جائے، یہ ہائر انٹیلیجنس ہے، یہ زیادہ بڑا علم ہے. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں علم تو علم ہے، وہ اپنی ذات میں خود ایک قیمتی چیز ہے، اور یہ علم ایک اعلیٰ صفت ہے. لیکن حکمت کمال علم ہے کہ اس علم کی بنیاد پر کیسے فیصلے کیے جائیں. اسی لیے حکمت میں فیصلہ خود اپنے آپ آ جاتا ہے. حکمہ، حکم، حاکم، اس میں خود فیصلہ کرنے کی استعداد آ جاتی ہے، محض مجرد علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے. اسی لیے حدیث میں کیا ہے، دو لوگوں سے حسد کیا جاتا ہے. ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، رجلا آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، کہ اللہ نے ایک کو مال دیا اور اس مال کو حق میں، اچھائی میں، خیر کے راستے میں خرچ کرنے کی، لٹانے کی توفیق دی. دوسرا ورجل آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعلمہا، دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی اور پھر وہ اس حکمت کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے. حکمت کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے، کیا صلاحیت پیدا ہوتی ہے، صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت. اور اکثر انسان زندگی میں غلطی کرتا ہے، معلومات رہتی لیکن اس معلومات سے وہ صحیح فیصلے کر پاتا نہیں. اسی لیے فتویٰ دینے کے لیے خالی ادھر ادھر کی ویب سائٹ سے کاپی پیسٹ نہیں چاہیے. سامنے والے کے حالات، قرآن و سنت میں کیا معلومات ہے، اس کو غور کر کے اجتہاد کرنا پڑتا ہے. اسی لیے اذا حکم الحاکم فاجتہد، وہاں بھی حاکم آ رہا ہے. تو حکم کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے گہرا علم ضروری ہے، سرسری معلومات نہیں. تو علم کے کمال کو کیا کہتے ہیں، حکمت. ابن قیم کہتے ہیں العزت کمال القدرہ، عزت قدرت کے کمال کو کہتے ہیں. العزیز ہے یعنی کامل القدرہ، جس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، نقص نہیں ہے. اور والحکمت کمال العلم، اور حکمت کمال علم کو کہتے ہیں. ہم صرف دو لفظوں کو دیکھ رہے ہیں، ایک عزیز اور دوسرا حکیم. اس سے سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کہ کتنی بڑی بات اس میں چھپی ہوئی ہے. وَبِهَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ یقضی سبحانہ وتعالی ما شاء، ان دو صفات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے، جو چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے. وَيَأْمُرُ وَيَنْهَى، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے منع کرتا ہے. وَيُثِيبُ وَيُعَاقِبُ، اور جس کو چاہتا ہے ثواب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عقاب دیتا ہے.
کسی کو چاہتا ہے نیکی انعام دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے اچھا، جس کو چاہتا ہے بدلہ دیتا ہے برا، انعام و سزا۔ فہاتان الصفتان مصدر الخلق والامر، یہ دو صفات ہیں جو خلق اور امر دونوں کا مصدر ہیں، ساری چیزیں اسی سے ظاہر ہوتی ہیں، خلق اور امر۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار، خلق کریشن، مخلوقات کو پیدا کرنا اور حکم دینا، یہ دونوں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں۔ اتنا بڑی بات ہے یہ، خلق اور امر، پوری کائنات کا نظام آپ دیکھیے کہ ایک تو اللہ نے، اللہ کے حکم سے چیزیں وجود میں آتی ہیں، بچے پیدا ہونا، آسمان سے بارش ہونا، زمین سے اناج اگنا، جانداروں کا پیدا ہونا، پھر انسان کی زندگی میں تغیرات ہونا، بیمار، صحت، خوشی، غم، حالات، کائنات میں چیزیں وجود میں آتی ہیں، چاہے تو مخلوقات ہوں یا پھر حالات ہوں، یہ تخلیقی معاملہ ہے، جو چاہتا ہے اللہ حکم دیتا ویسا ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے امر، یہ جو امر ہے اللہ ایک تو پیدا کرتا ہے، دوسرا حکم دیتا ہے، چاہے وہ حکم تشریعی اعتبار سے ہو یا تقدیر کے اعتبار سے ہو۔ فلاں چیز حلال اللہ کرتا ہے، فلاں حرام کرتا ہے، بندوں کو جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں، ان دو چیزوں کا مدار اس پر ہے، کس پر؟ العزیز اور الحکیم۔ وہ غالب ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے کائنات میں۔ فرعون پیچھے لگا، موسیٰ علیہ السلام کمزور ہیں، ان کے لیے راستہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ قدرت ہے اللہ کی، یہ اللہ رب العالمین العزیز ہے، سب پر غالب ہے۔ پبلک ڈر رہی وہاں پہ، انا لمدرکون، پکڑے گئے ہم لوگ، لیکن موسیٰ علیہ السلام جان رہے ہیں اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے حفاظت کا، نجات کا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں پاسبلٹی ہے، اگر کچھ مسٹیک ہو گئی تو؟ ان کو یقین ہے اللہ کی قدرت کیسی ہے؟ کامل ہے، اللہ کی قدرت کامل ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے اللہ چاہے اور نہیں ہو۔ کتنا ہی بڑا فرعون ہو، کتنی ہی طاقت ہو، کتنا ہی قریب آ چکا ہو، نہیں ہو سکتا ہے، اللہ غالب رہے گا ہمیشہ۔ اللہ جو چاہے گا حکم دے گا اور ویسے ہی ہوگا جیسا اللہ بچائے گا تو بچائے گا ہی اللہ۔ یقین ہے موسیٰ علیہ السلام، کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں پکڑے گئے، نہیں پکڑے گئے، دکھائی دے رہا فرعون، نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، مجھے وہ رہنمائی دے گا۔ کیسا کہ آ گئے فرعون یہاں تک اور ہم لوگ ابھی تک یہاں ہیں کنارے؟ کیوں اللہ نے اب تک اس کو آنے کیسا دیا؟ اللہ نے، اللہ حکمت والا ہے، جو بھی کرتا ٹھیک کرتا اللہ تعالیٰ قدرت والا بھی ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنے دیا اس کو، اور پھر ان کے لیے راستہ بنا، اور پھر فرعون اس راستے پر چل کے کیا ہوا؟ غرق ہو گیا۔ اللہ نے اس کو ڈبو دیا، ان کو پار کرا دیا۔ تو اللہ، قدرت اللہ کی ہے، اللہ ہمیشہ غالب علی امرہ، اپنے معاملے پر غالب ہے اللہ ہمیشہ، کبھی اللہ کے مقابلے میں کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے، اور وہ حکیم ہے، کبھی مدد نہیں آتی، دکھائی دیتا ہے کہ ویسا نہیں ہوا جیسا ہم چاہتے تھے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ وہی معاملہ یوسف علیہ السلام کے باب میں آپ دیکھیے، فرعون کو غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام کو ڈوبنے نہیں دیا، لیکن یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرنے دیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ بھائیوں نے ڈالے اور وہ نہیں گرے، وہ سیدھا گھر پہ آ گئے اور بھائی کنویں میں چلے گئے، ایسا تو نہیں ہوا نا، وہاں نہیں ہوا ایسا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کو ان کو آگے لے جانا تھا۔ اچھا، باپ کے سامنے جب آئے، باپ بالکل بھی یقین نہیں کی، یعقوب علیہ السلام نہیں، اس نے ہو ہی نہیں سکتا ایسا، ان کو معلوم تھا جھوٹ بول رہے ہیں یہ۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ بچے نے خواب بتایا تھا، انی رأیت
11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اس کا فیوچر برائٹ ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. خواب دیکھا ہے بچے نے اور ان کو معلوم تھا یہ خواب اس کے سکسیس کو بتا رہا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بھیڑیا کھا گیا اس کو. ایسا کیسا ہوگا؟ نہیں. ان کو یقین تھا. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. میں اللہ کی طرف سے ایک ایسی بات جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے. ان کو معلوم تھا اس کا فیوچر کیا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیے وہ لوگ. لیکن وہاں سے آپ دیکھیے اللہ نے ہونے دیا. پھر لوگ آئے, خریدے, بیچے, عزیز مصر کے پاس گئے, الزام لگا اور جیل میں گئے. لیکن جیل میں جانے کے بعد وہاں سے ایک عجیب چیز ان کے ساتھ ہوئی. اللہ نے بادشاہ کو خواب دکھایا, انہوں نے تعبیر بیان کی اور پھر اتنا مقام ہوا اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے اپنے خزانوں پر ذمہ دار بناؤ. تو اس پوزیشن میں آئے کہ بادشاہ سے ایسی بڑی پوزیشن حاصل کر لے. مانگا اور مل گیا. اگر کنویں میں نہیں جاتے تو وہاں تک جانے کی امکانات تھے؟ بظاہر تو نہیں تھے. کیوں جائیں گے بھائی وہاں بادشاہ کے پاس؟ گھر میں رہیں گے اپنے باپ کے پاس. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے گزارا. اللہ حکیم ہے, وہاں قادر ہے. اللہ چاہتا تو بچا سکتا تھا لیکن اللہ نے ہونے دیا ویسا تاکہ آگے جا کر یہ وہاں پہنچیں. اب ان کو نہیں معلوم تھا کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ. یہ ہماری زندگی میں بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے. بعض اوقات ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کیوں کر رہا ہے اللہ ایسا, ہمارے ساتھ کیوں کر رہا ہے اللہ, امت کے ساتھ ایسا کیوں کر. اللہ کو معلوم ہے, اللہ جانتا ہے, اللہ حکیم ہے. اللہ جو بھی کرے گا برابر اپنے وقت پر کرے گا. ہم لوگ ہیں جو وقت سے پہلے پھل توڑتے ہیں, بولتے کھٹا ہے. ہم لوگ ہیں بے صبرے ہیں. اللہ رب العالمین برابر جانتا ہے کہ کب کیا کرنا چاہیے, کب کیا کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں آگ جلانے دیا کہ نہیں اللہ نے؟ اب سوچئے اللہ چاہتا تو ایسا بھی ہوتا, وہ آگ جلا رہے جل رہی نہیں, جلا رہے جل رہی نہیں, جل رہی نہیں. اللہ چاہتا تو ایسا بھی کر سکتا تھا. اللہ نے ان کو آگ جلانے دیا. آگ جلی, آگ بڑی ہوئی. پھر ان کو پھینک رہے وہ لوگ, پھینکنے بھی دیا, وہ گئے بھی اس میں. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ آگ کو حکم دیا. یہ سارا اتنا ڈسپلے تو ہوتا نہیں نا, پھر آگ ہی نہیں جلی جانا تو کینسل ہو گیا, ایسا ہوتا. لیکن اللہ نے کرنے دیا ان کو. اللہ قادر ہے لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ اہل باطل کو اپنی سازشیں, اپنی کوششیں کرنے دیتا ہے اور ہم وہ دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ کیسا کرنے دے رہا ان کو. اللہ تعالیٰ کرنے دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں کیا کرنا ہے اللہ کو معلوم ہے. اللہ نے کرنے دیا ان کو, آگ جلانے دیا, ان کو لائے پکڑ کے آگ میں ڈالے, ان کو ڈالنے بھی دیا. لیکن ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ, قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. اور پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا ہو گئی؟ ٹھنڈک. ہمیشہ کے لیے ہو جانی بولا اللہ نے, سب کے لیے ہو جانی بولا اللہ نے. وہ آگ تھی, ان کے لیے وہ ٹھنڈک اور سلامتی تھی. اسپیشل کیس. تو اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو یہاں یاد رکھنا چاہیے, کہتے ہیں العزت کمال القدرہ. اللہ العزیز ہے, اس کی قدرت کامل ہے, جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. اور والحکمت کمال العلم, اور حکمت کمال علم ہے. تو العزیز الحکیم. وبہاتین صفتین یقضی سبحانہ وتعالی ما شاء. ان دو صفات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے, جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے, جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. کہ اس کا علم کامل ہے اور اس کی قدرت بھی کامل ہے. وَيَأْمُرُ وَيَنْهَى وَيُثِيبُ وَيُعَاقِبُ. اللہ جس کو انعام دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اس کو, جس کو سزا دینا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا اس کو, اور وہ جو چاہے حکم دیتا ہے. کائنات میں اگر حکم دے دے تو وہ نافذ ہو کر رہتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون.
اس کا معاملہ تو ایسا ہے، اس کے حکم کا معاملہ ایسا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا کائنات کا جو حکم ہے ایسا ہوتا ہے، وہ نافذ ہو کر رہتا ہے، وہ غالب ہے، العزیز ہے، اور اگر پکڑنا چاہے پکڑ لیتا ہے، بچانا چاہے بچا لیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو بچایا، لوط علیہ السلام کو بچایا، ابراہیم علیہ السلام کو بچایا، موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، جس کو چاہتا ہے بچاتا ہے۔ فہاتان صفتان مصدر الخلق والامر، خلق چیزوں کا وجود میں لانا اور امر حکم دینا، ان دونوں کا مصدر یہ دو صفات ہیں، قدرت اور حکمت، قدرت اور حکمت۔ الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، اس کتاب میں ابن قیم نے بات کہی ہے۔ تو یہ دو باتیں ہم نے آج سیکھیں، اور ان دو ناموں کے یا ان دو صفات کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ دو صفات کون سی ہیں؟ ایسا بول رہے جیسے ایک دم بلیاں میاؤں میاؤں کر رہی ہیں۔ کیا دو کون سے نام، دو صفات کون سی؟ العزیز، الحکیم، العزیز اور الحکیم، ان دو صفات کے بارے میں یا دو اسماء کے بارے میں۔ لیکن اسماء سے کیا ظاہر ہوتی ہیں؟ اللہ کے تمام اسماء اعلام بھی ہیں اور اوصاف بھی ہیں۔ آپ کو یہ زندگی بھر کام آئے گا انشاءاللہ، یاد رکھنا پڑے گا اس کو، یاد رکھنا پڑے گا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ان سے ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ دو صفات ایسی ہیں، ہم نے دو ہی صفات کے بارے میں کیوں دیکھا؟ کیونکہ ان کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے؟ خلق اور امر، ان سب کا مصدر یہ دو صفات ہیں، العزیز اور الحکیم، کہ اللہ کے سارے فیصلے جو بھی اللہ کرتا ہے، جو بھی اللہ کہتا ہے، حکمت والا ہوتا ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے، اور جو اللہ کرنا چاہے اللہ اس سے عاجز نہیں ہے، وہ العزیز ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کرنا چاہ رہا لیکن نہیں ہو پا رہا، ہوتا ایسا نہیں۔ یہ مخلوق کی صفت ہے کہ مخلوق بعض اوقات کچھ کرنا چاہتی لیکن نہیں کر پاتی۔ اللہ کے لیے چیز نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ فعال لما یرید، جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ تو اللہ مخلوق کے لیے ہوتا ہے، ارادے میں اور اس کے نفاذ میں عاجزی آ جاتی ہے، مشکلات آ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اللہ بعض اوقات مخلوقات کی صفات کو بدل دیتا ہے اپنے ارادے کی تنفیذ کے لیے، جیسے آگ کو بدل دیا، پانی کو بدل دیا، جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ مریم کو اولاد دے دی شوہر کے بغیر، ہوتا ہے ایسا؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا ایسا، لیکن ان کے لیے ہوا، ہوتا بولے تو آج بھی نہیں ہوتا ہے ایسا۔ اسی لیے قوم نے کہا تھا یہ کیا ہے، بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ اور خود مریم نے کہا تھا مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے اور مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے، فرشتے نے کیا کہا؟ قال کذلک، ایسے ہی ہوگا، بس اللہ کا حکم دیا، اللہ نے حکم دیا، ہو گیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے حکم دیا ہو جا، ہو گیا۔ تو اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو، اب سنیے اس کو، یاد رکھیے اس کو، اور یہ آخری بات، یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ العزیز ہے، الحکیم ہے، بندے کو اللہ سے کبھی مایوس نہیں کرتا اور اللہ کے احکام کے بارے میں کبھی شک میں نہیں ڈالتا۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو کتنے بھی برے حالات ہوں انسان کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، اللہ یہ نہیں کر سکتا نا، ایسا کبھی ہوتا نہیں ہوتا، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو زندگی میں چاہے کائناتی سطح پر، زندگی میں، دنیا میں کتنے ہی برے حالات کیوں نہ آ جائے، کامیابی کے اعتبار سے، خوشی کے اعتبار سے، نجات کے اعتبار سے، بندہ ہمیشہ اللہ سے امید قائم رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا رب جو چاہے کر سکتا ہے، یہ اس کو سٹرونگ بناتا ہے، بندے کو بھی۔
دو، چاہے شریعت کے احکام ہو یا دنیا کے حالات ہوں، انسان کبھی اللہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتا اور اللہ کے دین کے بارے میں کبھی شک میں نہیں آتا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، اس میں کچھ حکمت دکھ رہی نہیں ہوگا ایسا۔ اللہ کا فیصلہ جو نافذ ہوتا ہے وہ ہمیشہ حکمت ہوتی ہے، تو جو بھی ہو رہا ہے صبر کرو، اللہ سب ٹھیک کرے گا، اللہ کے بارے میں کبھی بدگمان نہیں ہوگا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ کیا کر رہا، نہیں ہوگا ایسا۔ اللہ جو بھی کرتا ہے صحیح کرتا ہے، وہ حکیم ہے۔ تو اللہ کے کائنات میں ہونے والے فیصلوں کے باب میں بندہ کبھی اللہ سے بدگمان نہیں ہوگا، اور دین کی باتیں جو اللہ نے بیان کی ہیں قرآن میں اور اپنے رسول کے ذریعے سے، چاہے وہ عقائد ہوں چاہے احکام ہوں، وہ حکمت پر مبنی ہے۔ آدمی کبھی اس میں شک میں مبتلا نہیں ہوگا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے کہ نہیں ہے، یا یہیں اٹھ پٹانگ ہے نعوذ باللہ، آدمی کبھی اس شک میں نہیں پڑے گا، چاہے وہ بات اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو یہ دینی معاملات میں ہو یا دنیاوی معاملات میں ہو، کائنات میں ہو، اس کی ذاتی زندگی میں ہو یا پوری دنیا میں ہو، آدمی ہمیشہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھے گا، مطمئن رہے گا اللہ کے فیصلوں پر اور اللہ کے دین پر مطمئن رہے گا۔ اگر یہ نہیں ہوگا کہیں نہ کہیں خلل آئے گا، کہیں نہ کہیں خلل آئے گا۔ اس کو یاد رکھیے، یہ دو نام بہت اہم ہیں، اور مزید اس کے بعد انشاءاللہ ہم قدرت کے بارے میں بھی کچھ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قوی کا بھی لفظ ذکر کیا، اور اللہ نے قدرت کا قدیر اور قوی دونوں باتیں اللہ نے کہی ہیں۔ تو اس بارے میں کیا ہے، اس بارے میں بھی تفصیل سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آگے کے قواعد بھی ہم انشاءاللہ آنے والے دروس میں دیکھیں گے۔ تو کبھی کبھی کوئی بات تھوڑی پیچیدہ بھی ہوتی ہے، گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اپنے دل کے دروازے کھولنا چاہیے۔ ہمارا عام مزاج ہے کہ آسانی سے سمجھ میں آیا تو ٹھیک، نہیں تو بھاگ جائیں گے ہم لوگ، نہیں بھاگنے کا۔ تھوڑا کبھی کبھی کوئی باتیں، چونکہ اسماء و صفات کا عنوان ہے، اس میں کچھ باتیں تھوڑی سمجھنے میں کبھی لیٹ بھی ہوتا اور کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہیں وقت پر، تو کوشش کرنا چاہیے اس کو سمجھنے کی۔ ہم کوشش کریں گے کہ آسان سے آسان بنا کے سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن اگر نہیں بھی سمجھا تو گھبرانا نہیں، اگلی بات سمجھ میں آئے گی، ایک بات پینڈنگ میں رکھ دیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم اور حکمت سے نوازے اور دین کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔